ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ قاسم نعمت بنا کر بھیجا گیا ہو، جو مالک جنت بنا کر بھیجا گیا ہو، جس کے در کا سوالی مرغ سدرہ جبریل امین ہو، نبی جہاں سے پائیں، صحابہ کو جہاں سے ملے، اولیاء کی جھولیاں جہاں بھرے، وہ مصطفیٰ کریم کونین کا آقا مالک جنت مالک کونین تشریف لاتے ہیں اور دونوں یاروں کو خود سے سلام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے رسول کا سوال یہ ہے، دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیوں اس وقت تو دھوپ میں باہر نکلے ہو؟ تو دونوں یاروں نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان حضور، ہمارے گھروں میں 3 دن سے چولہے نہیں جلے ہیں، اسی لیے یا رسول اللہ ہم گھر سے باہر نکل گئے، بھوک نے ہمیں گھر سے باہر کیا آقا، تاکہ کسی ساتھی کے گھر جا کر کچھ کھا پی لیں۔ یا رسول اللہ ہم تو بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، لیکن حضور ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ وقت تو حضور کے گھر سے باہر نکلنے کا نہیں ہے، آقا یہ بتائیں کہ آپ اس وقت تو دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گھر سے باہر کیوں نکلے؟ تو میرے رسول نے فرما دیا کہ تمہارے گھروں میں 3 دن سے چولہے نہیں جلے، لیکن محمد کے گھر میں 1 مہینہ ہو گیا ہے چولہا نہیں جلا ہے۔ جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر کیا ہے، اسی بھوک نے مجھ محمد کو بھی گھر سے باہر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر جا کر جو ہے کسی ساتھی کے گھر جا کر کچھ کھاؤں۔ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جنہیں ہذیان بکنے کا موقع ملتا ہے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 1 مہینے تک چولہا نہیں جلا تو حضور خود سے گھر سے باہر نکلے۔ خدا کے عزت و جلال کی قسم میرے رسول کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ حکمت کے تحت تھا، تعلیم امت کے لیے تھا، امت کی صبر کے لیے تھا، ورنہ بخاری شریف کی حدیث تو ہے نا، آقا کریم فرماتے ہیں جب میرے رسول نے صوم وصال رکھنا شروع کیا تو لوگوں نے دیکھ کر کے رکھنا شروع کیا، جب دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پیلے پڑنے لگے، لیکن مصطفیٰ کریم کی سرخی تو اپنی جگہ قائم ہے، لوگ جو ہے وہ کھڑے ہونے سے عاجز ہونے لگے، لیکن مصطفیٰ کریم کی طاقت کا عالم یہ ہے، اشارہ کرتے ہیں تو پتھر بولنے لگتے ہیں، یہ میرے رسول کی طاقت ہے اور مسلسل صوم وصال ہے۔ تو جب آقا کریم نے فرمایا تمہارے جوانوں کے چہرے پیلے کیوں پڑتے ہیں، یہ کھڑے ہونے سے عاجز کیوں ہوتے ہیں، تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ تو آقا نے فرمایا تم میں کون ہے جو میری طرح ہے؟ سنو میں وہ ہوں، میں اپنی راتیں اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ علماء کی تحقیق یہ ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اگر ساری زندگی کچھ نہ کھاتے نا تو حضور کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھے، شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں اگر وہ پیٹ پہ پتھر نہ باندھتے تو حضور علیہ السلام جو کئی دن تک نہ کھائے اور پیٹ پہ پتھر بھی نہ باندھے تو حضور علیہ السلام کے جسم کی جو ملکوتیت تھی وہ ظاہر ہو جاتی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہ جو اس دنیا سے تھا وہ اس دنیا کی بجائے جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم نور سے جو تعلق تھا، لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے تھے، ارے آقا تو آقا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ آخری عمر میں جب لوگ غوث پاک سے مصافحہ کرتے تو ان کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا تھا، یعنی جس طریقے سے ہوا کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، آگ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، ایسے بہت مرتبہ دیکھا گیا اخیر عمر میں کہ سرکار غوث پاک سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ ہی میں نہیں آتا۔ کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ میں نہیں آتا؟ فرماتے ہیں بیٹو وہ جو عبد القادر تھا وہ پہلے عبد القادر تھا، اب عبد القادر نہیں ہے، اب جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر باندھنے کا راز یہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو شان ہے وہ اس طرف لوگ اپنی ماتھی کی نگاہوں سے اس کو نہ دیکھ لیں،
اس لیے کہ دیکھنے کی تاب ہی نہیں تھی. ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. استاد زمن فرماتے ہیں ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. انسان خود نہیں دیکھ سکتا, ایک نظر دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں ہے. اگر وہ خود جلوہ فرمائے, وہ خود دکھانے پر آ جائیں, وہ خود اپنی شان شوکت کے مطابق جو ہے اپنی اللہ نے جو ان کی شان انہیں بخشی ہے اس کے مطابق وہ جلوگر ہو جائیں, تو پھر کون دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے, کس میں ہمت ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو آقا نے فرمایا کہ وہی بھوک جو تم کو گھر سے باہر لائی ہے اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے دونوں یاروں کو لے کر اپنے پرانے میزبان سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے, اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے دروازے پہ دستک دی. ابو ایوب انصاری اپنے باغ میں تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر سیدنا ابو ایوب انصاری جو ہے وہ تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا, اور پھر سرکار کی بارگاہ میں قسم قسم کی کھجوریں پیش کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ابھی آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں, حضور آپ اس کو تناول فرمائیں, میں ابھی کھانے کا انتظام کرتا ہوں. جلدی سے بکری ذبح کی اور پھر جو ہے وہ جو پیس کر کے آٹا تیار کیا اور کھانا تیار کیا. جب کھانا تیار ہو گیا تو جو کی روٹی اور بکری کے گوشت کا سالن یہ تمام کھانوں کا سردار کہا گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری اور دونوں یار سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کبھی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں. انتظار ہے کہ حضور شروع کریں تو ہم بھی شروع کریں, کیونکہ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ جب دسترخوان پر کوئی بڑا موجود ہو, مرتبے کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے, تو جب تک وہ شروع نہ کرے دوسرا کوئی شروع نہ کرے. تو دونوں یار میرے سرکار کے خاموش ہیں. ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ جو ہے وہ کھانے کو ملاحظہ فرمائے, حضور کھانا حاضر ہے, حضور جو ہے وہ کھانا شروع کر دیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور سالن سے بوٹیاں اٹھا کر کے اس روٹی پر رکھی, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب میری بیٹی فاطمہ بھی کئی دن کے فاقے سے ہے اور اس کے گھر میں تقریباً 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے, میں اس کو چھوڑ کر کے کیسے کھا لوں. ایک کام کرو, پہلے یہ کھانا فاطمہ کے گھر دے دو, اس کے بعد ہم کھائیں گے. وہ کھانا بھجوایا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا, اور جب کھانا مکمل ہو گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو تھے. حضرت ابو ایوب عرض کرتے ہیں, صدیق و فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے کتنا لذیذ کھانا کھایا, ہم نے کتنا اچھا کھانا کھایا. میں ڈرتا ہوں کہ اگر میرا اللہ قیامت کے دن اس کھانے کے حوالے سے مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وعدہ ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وعدہ ہے, اسی لیے تو اس دن سارے لوگ نفسی نفسی کہیں گے, مصطفیٰ کریم نفسی نفسی نہیں کہیں گے. لیکن اس کے باوجود امت کی تعلیم کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ اس کھانے کے بارے میں کئی دن کے فاقے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اور جو کی روٹی کھا رہے ہیں, تو اس معاملے میں یہ فکر ہے ہم تو روزانہ 3 مرتبہ پیٹ بھر کر ایک سے غذا کھاتے ہیں, اور پھر ان غذا میں بھی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ. کیا جواب دیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں؟ یہ حدیث میں نے پڑھی تھی, اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں.
طلب الحلال فریدۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر لازم ہے وہ حلال کو طلب کرے. یہ حدیث پاک حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم شریف میں نقل فرمائی ہے. اللہ تعالی ہمیں حلال کی طلب نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں حلال اتنا عطا کر دے کہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام سے ہمیں بے نیاز فرما دے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات